میں گوشے میں بیٹھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے دیکھا رو رہے، تو پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں، بہرحال مجھے اس سورت کے نزول سے علم ہو چلا ہے کہ سرکار مدینہ کا آخری وقت آ پہنچا۔ تو اس نسبت سے اور اس تعلق کی بنا پر میں آپ حضرات کے سامنے اس موقع کا ذکر کرنے لگا ہوں، اس چیز کا ذکر کرنے لگا ہوں، اس مقام کا ذکر کرنے لگا ہوں، اس گھاٹی کا ذکر کرنے لگا ہوں جس سے آج سے پہلے نہ کوئی بچا اور نہ تم بچو گے اور نہ آئندہ آنے والے بچ سکیں گے۔ وہ ہے موت، جس کو موت کہتے ہیں۔ موت کے جھٹکے سے نہ وزیر بچے، نہ سفیر بچے، نہ شہنشاہ بچے، نہ دولت مند، نہ غریب، نہ فقیر، نہ پیر، نہ مولوی، کوئی نہیں بچ سکتا موت کے جھٹکے سے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فلاں فرقے والوں کی موت آئے گی فلانوں کی نہیں آئے گی، سب کیا۔ فلاں مسلک والوں کی تو موت آئے گی فلانوں کی نہیں۔ وہ موت جس نے پیغمبروں کو زمین میں سلا دیا ہو، وہ موت جس نے خالد بن ولید جیسے جرار کو زمین میں پہنچا دیا ہو، وہ موت جس کے بارے میں دیوبند کہتا ہے کہ اگر 2 سال تک عمر فاروق اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ رہتا۔ خدا کی قسم جب موت آئی تو زیر زمین جانا پڑا۔ وہ موت جو علامہ شیخ عبد القادر جیلانی کو لے گئی، وہ موت جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بھی آئی، وہ موت جو سیدنا حسین پہ بھی طاری ہوئی، وہ موت جس کی آغوش میں وزراء گئے، جس کی آغوش میں گورنر گئے، جس کی آغوش میں صدر گئے، جس نے کبھی کسی کو بخشائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حضرت اسرائیل آئے، خلیل اللہ فرمانے لگے اسرائیل مجھے وہ صورت تو بتاؤ فاسق و فاجر گناہگار لوگوں کی جس شکل کو بنا کر کے جان نکالو گے۔ عرض کرنے لگے خلیل اللہ جانے دو، دیکھنے نہ پاؤ گے، دیکھ نہ سکو گے۔ خلیل اللہ نے فرمایا نہیں مجھے بنا کر دکھلاؤ تو صحیح۔ پیغمبر کا اصرار بڑا، حضرت اسرائیل نے کہا ذرا پرلی طرف منہ پھیر لیجیے۔ خلیل اللہ نے منہ پھیرا، اس طرف منہ پھیر کے ایک نظر پڑی تھی، خلیل اللہ دھڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے فرمانے لگی قبر کا عذاب بھی نہ ہو، قیامت کا عذاب بھی نہ ہو، برزخ میں کسی قسم کا عذاب نہ دیا جائے، صرف اسرائیل کی یہ شکل بنا کر کے جان نکالنے کے لیے آنا سب سے بڑا عذاب ہے۔ آج ان چیزوں کی طرف میرا تیرا کسی قسم کا جان نہیں، تصور بھی نہیں۔ علماء موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی کی موت آتی ہے جان کو توڑ دیا جاتا ہے، اس قدر پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ حضور کا ارشاد ہے موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اس پیاس کا دنیا میں علاج کوئی نہیں، دریا پلا دو سمندر پلا دو، موت کی پیاس نہیں بجھا کرتی۔ ارشاد فرمایا سب سے پہلی منزل ہے موت کا فرشتہ نظر آتے ہی پتہ چل جاتا ہے میں جنتی ہوں میں دوشی ہوں، کس حالت میں میری جان نکلے گی۔ نیک آدمیوں کی روح اور طرح سے نکالی جاتی ہے، برے آدمیوں کی روح اور طرح سے نکالی جاتی ہے۔ فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ خبردار فاسق و فاجر لوگ، اسلام پہ یقین نہ کرنے والے لوگ، محمد مصطفیٰ کی فرمان پہ یقین نہ کرنے والے لوگ، قرآن مجید کو ٹھکرانے والے لوگ، ایمان کی بے قدری کرنے والے لوگ، تمہارے لیے سجین کا ایک مقام بنا دیا گیا۔ الہی کس جرم میں؟ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین۔ اس لیے کہ یہ قرآن مجید کو آخرت کے دن کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔
ساری عمر بادشاہت میں گزار دی، وزارت میں گزار دی، ایوان صدر میں بیٹھ کر گزار دی. خدا کی قسم مرتے وقت ان چیزوں کا کوئی لحاظ نہیں. بنگلے والے کی موت کیسے آئے گی، کوٹھی والے کی موت کیسے آئے گی، کروڑوں کے مالک کی موت کیسے آئے گی، وہاں پہ تو نہ جانے کس طرح پہ فوراً بلاوا یوں ہی آ جاتا ہے. کہتا ہے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، پیلی تم کیا کیا پچھاڑے موت نے، سروں قد قبروں میں گاڑے موت نے. دنیا والوں یہ موت تو ایسی چیز ہے جس گھر میں جا گھسی اس کا پھر نام و نشان نہ چھوڑا. جس کا نمبر لگ گیا ابھی یہ بھی پتا نہیں ہم میں سے کس کی موت کس مقام پہ آئے گی. ہم میں سے کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی اسپتال میں مرے گا، کوئی اپنے گھر میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ اور حادثے میں مرے گا. ارے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کروڑوں روپے کے مالک ہیں، مرنے کے بعد 2 گز کفن کا ٹکڑا ساری کمائی میں سے نصیب نہیں. کروڑوں کمائے، لاکھوں کمائے، حالات ایسے بنے کفن نصیب نہیں. دور و دراز سفر پہ نکل گیا، گھر سے نکلنے لگا تجارت کے لیے جاتا ہے. بیگم صاحبہ کہتی ہے میرے لیے اچھا سا نشانی کے طور پہ سوٹ لانا. چھوٹے بچے کو کہتی ہے تو بھی آگے بڑھ کے فرمائش کر دے، کوئی اچھا کھلونا لائے گا. بچی کے سر پہ ابا جان ہاتھ پھیر رہے ہیں. کسے معلوم ہے کہ ابا کا آخری ہاتھ بچے کے سر پہ پھر چکا ہے. ساری عمر کی رفیق حیات، ساری عمر کی زندگی گزارنے والی گھر والی بیگم صاحبہ مسکرا کر کہتی ہے دیکھنا ذرا جلدی آنے کی کوشش کرنا. نہ بیگم کو پتا نہ گھر والے کو پتا یہ آخری ملاقات ہے، یہ آخری نظریں مل چکی ہیں. اس کے بعد اس گھر میں یہ چیز تو کیا لائے گا، کھلونے تو کیا لائے گا. حکم ہوتا مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ خود واپس نہیں آئے گا. کسے معلوم ہے کس انداز سے کس حالات سے جان نکل جائے گی. راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ اس قدر جسم کا شکل صورت کا حادثہ ہو جاتا ہے کہ مس ہو جاتی ہے، شکل پہچانی تک نہیں جاتی. کروڑوں کے مالک اللہ واسطے کے کفن میں جاتے دیکھیں، لاکھوں کے مالک ہیں لیکن ایک دوسرے کو کہتے ہیں بیوار سی لاش ہے اس کو ذرا دفنا دو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ میں نصیب نہیں، خراب آتے ہیں، طرح طرح کے اور حادثے بن جاتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں تم ہر وقت تیاری کرو.